السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کنگھی کرنے کی فضیلت۔ سر کے بالوں میں کنگھی کرنا وبائی امراض کو دور کرتا ہے اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم نے واٹس ایپ اسٹیٹس کو خاموش تانے دینے، دل کا غصہ نکالنے اور رشتہ داروں کو جلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے ہر وہ اچھی بات اور احساس لگایا جائے جس سے کسی کا دل بدلے، نیک عمل کرنے کو جی چاہے۔ ہم وراثتی مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ ہمیں مومن بنائے، آمین۔ کوئی طبیعت کہتا ہے برا گوشت صحت کے لیے مسز ہے، تو کوئی کہتا ہے بکرے، مرغی، مچھلی کا، لیکن سب سے زیادہ مسز اپنے بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے۔ دولت سے خرید نہ پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہیں تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتی رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسرے کی گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جب ناخن بڑھ جائے تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح غلط فہمی کو ختم کیا جاتا ہے، رشتوں کو نہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اس محرومی کو اپنی ذات پر بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی پہچان کا سفر عطا فرما، ہمیں خود ہماری پہچان عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھی ہی مر جائیں اور پھر اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ پڑوسی اور مہمان کی اہمیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ گوگل کا جمع کردہ ڈیٹا دیکھ کر آخرت پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ جب مخلوق اتنا ڈیٹا جمع کرنے پر قادر ہے تو خالق ہمارے ہر عمل کا حساب رکھنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟ بصیرت ہو تو نشانیاں بہت ہیں۔ سب سے خطرناک چیز، سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے اور یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی شکل کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف اور اپنی ذات کی تعریف ایک وبا بن گئی ہے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔
جگہ بدل کر دیکھیں۔ کوک کی بوتل اگر آپ کسی دکان سے خریدیں تو آپ کو 100 یا 120 تک ملے گی، کسی ہوٹل سے خریدتے ہیں تو 150 کی ملے گی، اگر یہی بوتل آپ ایئرپورٹ سے خریدتے ہیں تو غالباً 200 سے 300 میں ملے گی۔ بوتل وہی ہے، لکوڈ بھی وہی ہے، مگر جگہ اور قیمت الگ الگ ہے۔ اس مثال سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں پر اگر آپ کی ویلیو نہیں ہے تو جگہ بدل کر دیکھیے، یقین مانیے آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ یوں اپنا وقت اور ایموشنز فضول لوگوں پر ضائع نہ کریں۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی تمہیں۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہے، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہے اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ ساقی بہت بزد تھا کہ ایسا حساب لکھ، پانی بھی جو پلاؤں اسے بھی شراب لکھ۔ ممکن نہیں ہے پھر بھی زمانے کی ریت ہے، کم ظرف دوستوں کو بھی اعلیٰ جناب لکھ۔ کل جو ملا مجھے تو نظر تک چرا گیا، اس بے وفا نظر کو نظر کا حجاب لکھ۔ الجھا ہوا وہ خار جو خاروں کے بیچ تھا، پھولوں کی دوستی میں اسے بھی گلاب لکھ۔ ہر جا پہ مومنوں کا یہ کیسا ہجوم ہے، ناصر منافقوں کی نئی ایک کتاب لکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ کوشش کرو کہ کسی انسانی جان کو تم سے آرام پہنچے، یا جو دست شکستہ ہے اس کو تمہاری ذریعے روٹی ملے۔ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگا جتنا دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کا۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اس سے بھیڑے مت، اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں اور جو دکھ میں کام آئے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔
گرتے ہوئوں کو دیکھ لو تو نظریں چرانے کے بجائے ان کا ہاتھ تھام کر ان کی مدد کرو، یہی انسانیت ہے۔ رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے، اب تو ہمیں بھی سارے سبق یاد ہو گئے۔ میں پروتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کر فرہاد ہو گئے۔ لفظوں کے ہیر پھیر کا دھوند بھی خوب ہے، جاہل ہمارے شہر میں استاد ہو گئے۔